السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا ٹاک شو اور میں ہوں بطول راجپوت. الیکشنز قریب ہیں اور ہر گزرتے دن کے ساتھ میرا خیال ہے کہ امیجن کرنا زیادہ آسان ہے کہ الیکشن کا مومنٹم کیا ہونا چاہیے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں گراؤنڈ پہ تو وہ اس سے بہت کم ہے. بہت سارے سیاسی سوالات ہیں. میرے ساتھ ایک بہت پریسٹیجیس پینل موجود ہے. ماجد نظامی صاحب ہیں میرے ساتھ. از اے گریٹ اینالسٹ، ریسرچر، بہت اچھا لکھتے ہیں. پی جے میر صاحب از این ایکسپیرینس جرنلسٹ. عظیم چودھری صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں. از اے سینئر جرنلسٹ, worked in one of the most credible organizations as journalists in Pakistan. بہت شکریہ آپ تینوں کا. عظیم چودھری صاحب آپ سے شروع کرنا چاہتی ہوں. میرے کچھ سیاسی سوالات ہوں گے آج کے پروگرام میں میرے پاس آپ کے لیے. پی ٹی آئی میں جو بانی اراکین تھے جیسے اکبر ایس بابر اب وہ بہت ایکٹیو ہو گئے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک نئی پارٹی بنائیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی وہ ایک پارٹی بنا لیں گے تو اس پارٹی میں کیا جو موجودہ پی ٹی آئی ہے وہ اپنا رخ اس طرف کر لے گی، یا وہ اپنی ان میں اتنی اہلیت ہے کہ وہ اس میں جان ڈال سکے اور ایک کمپٹیشن دے سکیں؟ کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب میری عمران خان سے آخری بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ پارٹی میں نمبر 2 تم ہو. عظیم چودھری صاحب. بہت شکریہ بطول، اللہ آپ کو خوش رکھے. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے پاکستان میں پولیٹیکل پارٹی بنانا. ہم خیال لوگوں کو اکٹھا کرنا اور ان کو اس پروگرام پر متفق رکھنا جس پروگرام کے لیے لوگ اکٹھے ہوئے ہوں، وہ بہت ناممکن کام ہے. یہ تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھی نہیں کر سکے تھے. ان کے جو ساتھی تھے وہ کچھ ہی عرصے میں ان سے الگ ہونا شروع ہوئے تھے اور کچھ کے ساتھ وہ ہوا تھا جو ریاست کسی شخص کے ساتھ ہے. ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد وہ تمام لوگ جو بہت ذمہ دار حیثیتوں میں موجود تھے وہ انکلز بن گئے تھے، اور انکلز نے اپنی بات کرانے کی کوشش کی. توئی صاحب نے اپنی پارٹی بنائی، ناکام ہو گئے. کوثر نیازی صاحب نے اپنی پارٹی بنائی، ناکام ہو گئے. حنیف رامے صاحب نے اپنی پارٹی بنائی، ناکام ہو گئے. وہ تمام لوگ جنہوں نے اس بات کی کوشش کی وہ ماضی میں ناکام رہے. جو شخص کامیاب ہو سکا پاکستان میں اپنی پولیٹیکل پارٹی بنانے کا اور اس میں اسٹیبلشمنٹ کا رول تھا، وہ میاں نواز شریف تھے. اب تک سیاست میں موجود ہیں. میرا نہیں خیال اکبر ایس بابر صاحب 1 ارب روپے کے قریب خرچ کر کے پولیٹیکل پارٹی کو اسٹیبلش کر کے یہ ہاتھ لے کر چل سکیں گے، اور ان کے پاس ان کا کوئی ہم خیال بھی موجود نہیں ہے. پولیٹیکلی بہت میچور اور ایکچولی وہاں پر کھڑا ہو جہاں سے وہ قوم کی کوئی نئی سمت متعین کر سکے. یہ مختصر سا جواب. جی پلیز میں آپ کو یہاں پہ روکوں گی. پی جے میر صاحب 14 افراد تو ہیں اکبر ایس بابر کے ساتھ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میری کوشش ہے کہ تمام پی ٹی آئی کو اکٹھا کروں. وہ پہلی بات تو یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ وہ یہ کر پائیں گے، اور دوسری بات کیا وہ اپنے آپ کو ریپلیسمنٹ بھی سمجھ رہے ہیں عمران خان کی؟ یہ سپورٹ کے ساتھ ہو بھی سکتا ہے، لیکن کیا پی ٹی آئی میں ایک نئی پی ٹی آئی بن سکتی ہے جس کا کوئی نیا لیڈر ہو اور نیا نہ رہو؟ یہ بڑے اچھے خواب لوگ دیکھتے ہیں. خواب دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. پی ٹی آئی ہے وہ عمران خان ہے، جس طرح پی ایم ایل این ہے نواز شریف ہے، اور جس کا پی 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 ہے آزر زرداری آج کر لیں ان کو، یہ وہ ہے. یہ پارٹی ان کے ہیڈ سے چلے گی. یہ اکبر ایس احمد آئے ہیں، یہ انہوں نے پارٹی کا خود ہی بیڑا گرک کیا اور پھر آپ کہتے ہیں کہ میں پارٹی کو آگے لے کے چلوں گا. آئی ڈونٹ تھنک ہی از اے ویری ویل لائک پرسن، جو کہ ایٹ لیسٹ جو میرے سامنے لوگ آتے ہیں اور ان کے متعلق بات کرتے ہیں. سو ان کا جو جوڑنا یا ری ویمپ کرنا پاکستان تحریک انصاف، آئی تھنک اٹس اے فار فیچ ڈریم. یہ کر سکتے ہیں، اور یاد رکھیں کہ جو ووٹ جو بھی ہوگا وہ صرف عمران خان کا ووٹ ہے اور کچھ نہیں. اور اس کے اندر جو بڑے لوگ آئے کئی چھوڑ کے چلے گئے، بالکل ٹھیک ہے، فائن، آپ چلے گئے، لیکن آپ کے پاس ایسا کوئی اسٹرانگ پلیٹ فارم ہی نہیں، نہ آپ کے پاس ایسے کوئی فائنینسز ہیں کہ جس کے تحت آپ اس پارٹی کو مضبوطی سے آگے لے کے چلے. اینڈ پلس فیکٹ، میں تو آج ہی بلکہ اسلام آباد سے آ رہا تھا، کئی جگہ پہ گیا ہوں، کئی جگہ پہ عام. تو آئی تھاٹ لیٹس ٹچ دا پلس. تو جہاں جاتا ہوں عمران خان، جہاں جاتا ہوں عمران خان. تو اب تو کوشچن ہے، یہ تو ہم پنجاب یا اسلام آباد کی بات کر رہے ہیں. خیبر پختونخوا is all there with him. He's got other provinces. So at this present moment in time, خواب دیکھنا is not a crime. It's fine. But that's the way it is. And that's the way where it will remain. And no one can replace, the founding chairman of the party.
ٹھیک ہے، اگر ریپلیس نہیں کر سکتے تو وہ خلا تو ہے، اس کی یوٹیلائزیشن تو ہو ہی سکتی ہے کسی کو کوشش سے. وہ کس طرح سے ہو پائے گی؟ ماجد نظامی صاحب، کیا اکبر ایز بابر نئی پارٹی میں جان ڈال سکتے ہیں، کچھ نیا لا سکتے ہیں سامنے، یا وہ حامی ارکان پہ مشتمل ایک بلاک بنائیں گے اور وہ کامیابی سے سیاسی اتحاد کر سکتا ہے اور چھین سکتا ہے پی ٹی آئی کی پوزیشن، یا ایٹ لیسٹ ڈینٹ ڈال سکتا ہے ان کے ووٹ میں؟ جی بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ اتنا زیادہ پیچیدہ نہیں ہے. یہ بات درست ہے کہ الیکشن کمیشن کی کاغذی کارروائی کے حوالے سے تحریک انصاف کو مشکلات کا سامنا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ ان کی لاپرواہی بھی اس میں شامل ہے، کیونکہ 2021 میں یہ مسئلہ چل رہا تھا اور انہوں نے اس کو حل نہیں کیا. حالانکہ الیکشن کمیشن کی فارمیلٹیز بالکل نامنل سی ہوتی ہیں اور وہ ہومیوپیتھک سی ہوتی ہیں. تو پی ٹی آئی کو اس چیز کے اوپر بالکل سوچنا چاہیے تھا، اور مشکل کے اس ٹائم پہ ان کو ایسا موقع نہیں دینا چاہیے تھا کہ جس پہ ان کو ایکسپلائٹ کیا جا سکے. جہاں تک بات ہے اکبر ایز بابر کی یا کسی اور انٹروینشن کی، تو میں ایسا نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی تحریک انصاف کو نقصان ہوگا. جیسا یہاں پہ موزز طرح نے بات کی کہ تحریک انصاف عمران خان سے ہی منسلک ہے، اور جس طرح باقی جو دو بڑی جماعتیں لیکن ہیں ماجد یہ ان کا پلس پوائنٹ ہے یا مائنس پوائنٹ ہے کہ وہ عمران خان پہ مشتمل ہے؟ دیکھیے، اس پہ ایک تو بحث ہو سکتی ہے کہ سیاسی جماعتوں کو شخصیت پرستی سے نکل آنا چاہیے، لیکن ابھی جو عملی طور پہ صورتحال ہے اس میں تو یہی ہے کہ تحریک انصاف اور عمران خان لازم و ملزوم انہیں الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا. تو اس لیے جو بھی معاملہ چلے گا اس عمران خان تحریک انصاف کے ساتھ مشروط ہوں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ سیاسی منظرنامے پہ کوئی ایسی تحریک انصاف موجود ہو جس کے اندر عمران خان نہ ہو. ٹھیک. عظیم چودھری صاحب، ایک بات کہہ دوں جی اس پلیز، بات. جی پلیز. پاکستان میں 3 جماعتوں پر پابندی لگی، بلکہ 4 پہ لگی. کمیونسٹ پارٹی پاکستان پہ پابندی لگی، تھی بہت چھوٹی سی جماعت، لیکن اس کے لوگ بعد میں بھی موجود رہے. اب بھی شاید اس نام سے ایک جماعت موجود ہے. جماعت اسلامی پر پابندی لگی. جماعت اسلامی پوری آب و تاب کے ساتھ آج بھی موجود ہے. نیشنل عوامی پارٹی پہ، ولی خان صاحب کی پارٹی پہ پابندی لگی، وہ آج بھی موجود ہے. کسی زمانے میں عوامی لیگ کے بارے میں بھی اس طرح کی صورتحال تھی، لیکن عوامی لیگ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی، ایک نواب نصر اللہ صاحب کے پاس اور شیخ مجیب الرحمان کے خلاف پاس. پولیٹیکل پارٹیز کو ختم کرنے کا یہ طریقہ نہ مناسب ہے، نہ یہ ہونا چاہیے. پاکستان میں اور یہ دنیا میں 3 طرح کی پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں. ایک وہ جو پریشر گروپ کے طور پر کام کرتی ہیں، بہت لمیٹڈ ٹائم کے لیے آتی ہیں، ایک خاص ایجنڈے کے تحت وہ اپنا ایجنڈا پورا کرتی ہیں اور چلی جاتی ہیں. ایک وہ پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے جو ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے آتی ہے اور ایک پرٹیکولر کام کرتی ہے اور چلی جاتی ہے. زیادہ سے زیادہ اس کی عمر 10 12 15 سال ہوتی ہے. جو جماعتیں 10 15 سال سے زیادہ وقت گزار لیں وہ ایک طویل عرصے کے لیے ہوتی ہیں. لیکن پاکستان میں چونکہ آئیڈیالوجی کی بنیاد پر جو پولیٹیکل پارٹیز بنی تھیں ان کی آئیڈیالوجی بھی کہیں کھو گئی ہوئی ہے. لہذا پاکستان میں اب جو بھی پولیٹیکل پارٹی بنے گی وہ پاور پالیٹکس کے حوالے سے بنے گی، اور پی ٹی آئی کو اپنے اس نئے رنگ روپ کے ساتھ ایک دفعہ تو برسر اقتدار آتا میں دیکھتا ہوں، آج ہے یا کل ہے یا پرسوں آئے گی ضرور. جی عظیم چودھری صاحب، لیکن آپ کب دیکھتے ہیں 72 سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کیا سیاسی جماعتیں نظریاتی طور پہ آپریٹ کر رہی تھیں؟ میرے خیال ہے تو بہت ہی پرانی بات ہو گئی. یہ بہت پرانی بات ہے، پاور لیکن پالیٹکس تو بہت پہلے سے ہی چل رہا ہے. پولیٹیکل پارٹیز کے پاس ایک ایجنڈا ہوتا ہے. میں کل سن رہا تھا ایک خاتون کی تقریر اور ایک صاحب کی تقریر، آج بھی ایک صاحب سے تقریر کی. ان کی تقریروں میں کہیں پاکستان کی معیشت کا ذکر نہیں تھا، کہیں پاکستان کے سفارتی تعلقات کا جی ذکر نہیں بالکل. تھا، جی پاکستان کے ڈیٹ کا ذکر نہیں تھا، کہیں پاکستان کے لوگوں کی ہیلتھ کا ذکر نہیں تھا، کہیں پاکستان کے بچوں کی ایجوکیشن کا ذکر نہیں تھا، کہیں نوزائیدہ بچوں کے مرنے کی بات نہیں تھی، کہیں پاپولیشن پلاننگ کی بات نہیں تھی، کہیں آبادی کو کم کرنے کی بات نہیں تھی، کہیں خواتین کے حوالے سے کوئی بات نہیں تھی. جب پولیٹیکل پارٹیز یہ کہیں کہ ماضی میں نے یہ کیا اور میں ماضی میں یہی کرتا رہا، پھر میں جب موقع ملا تو میں پھر آپ کی خدمت کی کوشش کروں گا، میرا خیال ہے کہ یہ آئیڈیالوجی نہیں ہے، یہ پالیٹکس ہے. جی میں چاہتی ہوں کہ آپ اس نقطے کی طرف آئیں جس پہ ہم پہلے بات کر رہے تھے
کہ جو پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ہے کیا وہ آئی پی پی اور پی ایم ایل این کے اتحاد سے ٹوٹ سکے گا؟ کیا ووٹر فرسٹریٹ ہو کے پی 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 کی طرف چلا جائے گا یا وہ انٹیکٹ تو نہیں رہے گا؟ کس طرف تو جائے گا ووٹ؟ یہ ایٹ لیسٹ ہم 1 سال سے اس چیز کو انالائز کر رہے ہیں، لیکن اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ووٹ بینک کہاں جا رہا ہے؟ میں اس سوال کا جواب ایک اور سوال کے نتیجے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جی کہ کیا پاکستان کے وہ لوگ جو کسی زمانے میں پیپلز پارٹی کے رویے سے دل برداشتہ ہو کر گھر بیٹھ گئے تھے اور اس کے بعد انہوں نے کوئی نئی راہ اختیار کرنے کی کوشش کی تھی، کیا اب بھی ایسا ہوگا؟ میں یہ سوال کرتا ہوں اور اس میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں۔ پی ٹی آئی کے لوگوں کو اگر وہ پولنگ سٹیشنز تک جانے کی اجازت ملی، بیلٹ پیپر پر ان کا نشان ہوا، وہ یقیناً ایک رد عمل کے طور پر جائیں گے۔ یہ رد عمل ویسا ہی ہو سکتا ہے جیسے پرویز مشرف صاحب کے خلاف تھا یا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے خلاف تھا یا کسی اور کے خلاف پاکستان میں رہا۔ ماضی کی مثال ہی دی جا سکتی ہے، مستقبل کا حال جاننے کے لیے جوتشی ہونا ضروری ہے، جو میں نہیں ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا لوگوں کو کینڈیڈیٹ بننے کی اجازت دی جائے گی؟ یہ ممکن ہے کہ میں پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ بنوں اور میرا جو سیکنڈری پرپوزر ہو وہ کسی 751 کے مقدمے میں پکڑا جائے اور میرے نامینیشن پیپر ریجیکٹ ہو جائے کہ میرے کرنے والے جی جی ٹھیک ہے جی عظیم صاحب، ایبسلیوٹلی گاٹ یور پوائنٹ۔ پی جے میر صاحب، اس وقت تو پاکستان میں کوئی بھی سیاسی جماعت، اگر پی ٹی آئی کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ بھی رکھ دیں، کوئی بھی سیاسی جماعت ایسی نہیں ہے جو 2/3 میجورٹی لینے کی پوزیشن میں ہے یا بہت ہی مقبول ہو۔ اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ گراؤنڈ ریالٹی ایسی نہیں ہے۔ اور پھر اس کے اوپر ایک انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا کمپٹیشن بھی آپ کے پاس نہیں ہے۔ لیکن ایسی صورتحال میں سیاسی جماعتیں بجائے کہ فائدہ ان کو ہو سکے اس کو کیپٹلائز کریں، مزید ایکسپوز ہو کے سامنے آ رہی ہیں، تو ایسی سچویشن میں رہے گا پی ٹی آئی کا ووٹ بینک اس کے پاس ہی یا ان کو کچھ امید ہے کسی اور پارٹی سے؟ دیکھیں، آپ ایک چیز کو انڈرسٹینڈ کریں بطول کے پاکستان میں جس سیاست کی ہم بات کرتے ہیں، پالیٹکس کی بات کرتے ہیں اور سارے نعرے لگاتے ہیں نظریاتی پالیٹکس، یہاں کوئی پالیٹکس نہیں ہے۔ یہاں پالیٹکس ہے ان کی وہ ٹرن کوٹس کی، کبھی وہ پی ٹی آئی کہاں سے بنی؟ ٹرن کوٹس کے تھرو بنی، ٹھیک ہے نا۔ یہ نون کو لے لیں، پیپلز پارٹی کو لے لیں، ادھر پیپلز پارٹی ایک نظریاتی پارٹی تھی ایونچولی شروع میں، اور اس کے بعد آپ دیکھیے اس کا حال کیا ہو گیا۔ کیونکہ ہم جتنے بھی جاتے ہیں، جو ان کو میں کہتا ہوں کہ لون رینجرز ہیں، یہ جا کے رینج کے اندر جا کے دیکھتے ہیں کہ واٹ از اٹ فار دیم۔ ابھی بڑی اچھی بات کی ہے چوہدری صاحب نے، کیا کسی نے کوئی بات کی ہے لوگوں کی؟ یہ تو اپنی بات کر رہے ہیں، یہ عوام کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ بھائی تم عوام کے بات کراؤ، صاف پانی کا کراؤ۔ پانی از ناٹ اویلیبل ان دس کنٹری، لوگ مر رہے ہیں، آپ کا کنٹامینیٹڈ پانی ہے جس کے تھرو آپ اپنی فصلیں اگا رہے ہیں، اینڈ لک واٹ کائنڈ آف کراپس یو ایٹنگ۔ اس پہ کوئی نہیں بات ہے، انوائرمنٹ پہ کوئی بات نہیں ہے۔ آپ کا یہ جو نیا جو یوتھ آ رہا ہے ایجوکیشن لے کے، یہ کہاں جا رہا ہے؟ ایک بریک وال کی طرف جا رہا ہے، اوبر چلا رہا ہے، رکشا چلا رہا ہے، ٹیکسی چلا رہا ہے، اس کا تو فیوچر کوئی نہیں ہے یہاں۔ پی ایچ ڈیز میں نے دیکھے یہاں کر رہے ہیں۔ سو واٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ؟ اٹس آل اباؤٹ سروائیول آف اے پولیٹیکل پارٹی اینڈ سروائیول آف دیئر اون گینگ، دیٹس اٹ، پیریڈ۔ سو ہم تو بڑی اچھی باتیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہاں جی یہ کیا ہوگا، وہ ادھر چلا جائے گا تو پھر یہ کیا ہوگا، یہ ادھر آ جائے گا تو کیا ہوگا۔ کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ کہیں، آج میں سمجھتا ہوں اس انٹرم گورنمنٹ کے تحت زیادہ اچھا کام ہو رہا ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ اس کے پیچھے یہ مانیٹرز بیٹھے ہوئے۔ ہمیں مانیٹرز چاہیے، جب تک ہمیں اسٹرکٹ مانیٹرز نہیں ملیں گے ہم وہ کہتے ہیں نا بے لگام گھوڑے ہیں، کہیں بھی بھاگ جاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ کا پولیٹیکل سسٹم جو بالکل ڈیسیمیٹ ہوا ہوا ہے، خراب ہوا ہوا، اس کے نہ سر ہے نہ پیر ہے۔ اب کبھی ادھر سے الائنس بن جاتی ہے، کبھی لو اینڈ ہیٹ ایم کیو ایم کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی وہ ایم کیو ایم ساتھ آ جاتی ہے، کبھی وہ اے این پی ہو جاتی ہے، کبھی جے یو آئی۔ I mean, that's what's going on. I mean, where is the reality for the people of Pakistan? وہ نہیں جی ماجد نظامی صاحب، اس ڈیجیٹل ایج میں، اس ماڈرنزم میں، ووٹر چاہے جتنا بھی الیکشن ریگڈ ہوں، چاہے جتنا بھی میڈیا پہ کچھ چیزیں نہیں ڈسکس ہو سکیں کسی بھی کانٹیکسٹ میں، لیکن جو ووٹر ہے وہ ایٹ لیسٹ وہ اپنی سوچ رکھتا ہے۔
آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کا ووٹر اب اتنا انگیج ہو گیا پالیٹکس میں کہ اس کو پتہ ہے کہ اس نے اپنا ووٹ کیسے یوٹیلائز کرنا ہے اینڈ ہی کین گیو اے سرپرائز؟ ماجد نظامی صاحب جی، یہ بالکل ایک اہم نقطہ ہے جس کو ڈسکس کرنا چاہیے، اور کئی دفعہ ڈسکشن میں ایسی چیزیں نہیں سامنے آتی. بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اب جو اویئرنیس میں اضافہ ہے اس سے سیاسی حرکیات کافی طور پہ تبدیل ہو رہی ہیں. اب اس طرح سے گھڑے بندے کی پالیٹکس اور دوسری چیزیں اتنی مضبوط نہیں رہی ہیں، تو ووٹر کی اویئرنیس میں ڈیفینیٹلی سوشل میڈیا، مین اسٹریم میڈیا سے بہت اضافہ ہوا ہے. اور جب وہ الیکشن ڈے میں وہ کنورٹ ہوتا ہے، وہ تحریک انصاف ہو یا مسلم لیگ نون ہو، ابھی جو بات کی جا رہی ہے کہ یوتھ بنچ ہے اور 4 کروڑ سے زائد ایسے ووٹرز ہیں کہ جو 18 سے 35 سال کی عمر کے ہیں، تو یہ ساری چیزیں کیوں ڈسکس کی جا رہی ہیں؟ پہلے بھی یوتھ تھی، پہلے بھی ووٹرز تھے، لیکن اویئرنیس میں اضافہ ہے. تو یہ کچھ نئے ٹرینڈز ہیں جو ہمیں دیکھنے کو ملیں گے. اویئرنیس بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ماجد اویئرنیس تو وہ ہوتی ہے نا جس میں آپ کو یقین ہو کہ آپ ٹھیک سمت میں ہی جا رہے ہیں. ایٹ لیسٹ انٹرسٹ، آئی بلیو انٹرسٹ از دا رائٹ ٹرم. اگر ہم یوتھ کو ایڈریس کریں کہ ان کو انٹرسٹ ہے، وہ اس حوالے سے اپنا پارٹ پلے کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو اویئرنیس والا ہے اس سے آئی ڈو ڈس ایگری ود یو. مجھے لگتا ہے کہ ہم تھوڑے سے بھٹکے ہوئے ہیں when it comes to awareness. ماجد جی بالکل، اس نقطے پہ بحث ہو سکتی ہے، اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے. جہاں تک یوتھ کی پاسٹ ایگزامپل کا تعلق ہے، تو اس میں ہمارے پاس 2013 اور 2018 کی جو ایکسٹ پول سرویز ہیں اس میں یہ دیکھنے کو ملا کہ یوتھ نے اتنا زیادہ پارٹیسپیٹ نہیں کیا. ان کی ریشو 50% سے کم رہی ہے. تو جو پاکستان کا نارمل ٹرن آؤٹ ہے، یوتھ کی انوالومنٹ اس سے کم تھی. تو یہ جو پوائنٹ ہے، یہ ساری بحث کے اندر ایک نیا اضافہ کرتا ہے. اور وہ جو آپ نے اس سے ڈس ایگریمنٹ دیا ہے، وہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ یہ جو پریکٹیکل بات ہے اور جو آئیڈیولوجیکل بات ہے، ان دونوں کے اندر فرق آ جاتا ہے. تو اب اس دفعہ یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ ٹرینڈ پچھلے الیکشنز کی طرح ایکسیکیوٹ ہو پائیں گے یا نہیں ہو پائیں گے. اگر ہو جائیں گے تو الیکشن رزلٹ ڈیفینیٹلی مختلف ہوگا، لیکن اگر نہیں ہوں گے تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ جو نارمل پولیٹیکل پروسیس ہے وہ چلتا رہے گا. اس کے اندر کوئی انوویشن ہمیں ایکسپیکٹ نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک. عظیم چودھری صاحب، ہم یوتھ کی کنٹریبیوشن کی بات کر رہے ہیں اور یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ یوتھ سیریس ہے، اور ایک طبقے میں تم نے ایگریشن بھی دیکھا ہے، اتنا انٹرسٹ بھی آیا ہے سیاست میں. لیکن جو موجودہ صورتحال ہے اس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں. اگر میں بہت ہی سمجھنے کی کوشش کروں کہ ریپرزنٹیشن کہاں ہے، کہ ایٹ لیسٹ ہی از اے یوتھ اور وہ سیاست کے اوپر بات کر رہے ہیں، لیکن وہ بہت سخت بات کر رہے ہیں. کیا جو وہ اس وقت بات کر رہے ہیں پاکستان میں سیاست کے حوالے سے، جیسے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک جیل سے نکلنے کے لیے دوسرا بچنے کے لیے الیکشن لڑ رہا ہے، ہمارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اب وہ ایک نوجوان ہیں، وہ یہ بات کر رہے ہیں. انہوں نے ماضی میں ایٹ لیسٹ اگست سے ایسے بیانات بھی دیے ہیں کہ ان کے والد صاحب بھی، آصف علی زرداری بھی ان کا دفاع نہیں کر پائے. تو کیا اس وقت جو بلاول بھٹو زرداری ایک نوجوان سیاستدان جو بات کر رہے ہیں، کیا جس یوتھ کی ہم بات کر رہے ہیں اس کو وہ اٹریکٹ کریں گے اپنی ان باتوں سے؟ کیونکہ وہ ایک واضح پولرائزیشن کریٹ کرے. ایک طرف بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں، دوسری طرف پاکستان کے سارے سیاستدان ہیں جن کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. عظیم چودھری صاحب. نہیں، بلاول بھٹو صاحب اٹریکٹ نہیں کر سکیں گے نئے ووٹرز. اس کی ریزنز ہیں. اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ بلاول بھٹو ایک ریئیکشنری ہے، اور اس ریئیکشن میں ان کے نانا اور ان کے والد کی شخصیات کے ساتھ جو ہوا وہ ان کے پس منظر میں موجود ہے. ایک دوسرا ریئیکشن یہ ہے کہ ان کے والد محترم کی پالیٹکس کے حوالے سے پاکستان میں منفی رجحانات ضرورت سے زیادہ ہیں. تیسرا یہ ہے کہ وہ سندھ میں ایسا کچھ پرفارم نہیں کر کے دے سکے پورے سندھ کے لیے کہ جس کے نتیجے میں وہاں سے ان کے لیے خیر کی فضا ہوتی. پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں بننے والی ایک پولیٹیکل پارٹی تھی جس کا پنجاب میں اب کسی جگہ پر اس طرح مقام حاصل نہیں رہ سکا جو ماضی میں ان کے پاس ہوا کرتا تھا، جو ابتدا میں ہوتا تھا. پیپلز پارٹی کے وہ لوگ 40 سال پہلے کسی عہدے پر پنجاب میں موجود تھے، وہ آج بھی موجود ہیں، اور تا وقت ہے کہ پیپلز پارٹی
ایک لمبے پروگرام کے تحت پنجاب میں اپنی تنظیم سازی پر توجہ نہیں دے گی اور نئے لوگوں کو انڈکٹ کرنے کی کوشش نہیں کرے گی اور نیا سوشل کانٹریکٹ نہیں دے گی پبلک کے لیے، اس وقت تک بات آگے بڑھے گی نہیں۔ یہ بات کہ وہ لوگ کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے، خود بلاول صاحب کے والد ایک طویل عرصہ جیل میں رہے اور وہ اپنی پالیٹکس میں جیل میں رہنا اور پرائم منسٹر یا پریزیڈنسی میں رہنا اپنا فخر سمجھتے ہیں۔ پالیٹکس میں قائد اعظم محمد علی جناح کی مثال بھی پاکستان میں دی جاتی ہے، لیکن پاکستان کے پالیٹیشنز کے ساتھ جو پاکستان کے اندر ایبڈو کی صورت میں یا ادروائز ہوتا رہا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ اس زمین پر ریپبلکنز کو ایک ہی رات میں غدار اور ایک ہی رات میں محب وطن اور ان کو ذمہ حکومت کر دی گئی ہوئی ہے۔ پاکستان کی پالیٹکس میں جو فیملیز کا کنٹریبیوشن ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے۔ بھٹو صاحب کی پالیٹکس کو بھی دیکھا جائے، لیکن تا وقت ہے کہ کیا کوئی نیا پروگرام نہیں دیا جائے گا اکنامکس کے حوالے سے تب تک لوگ نئی طرف اٹریکٹ نہیں ہوں گے۔ اور جی یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پاکستان میں 60 سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ سلوگن لگانے والے لوگ زیادہ کامیاب ہوئے۔ لیکن یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں، پھر سے کنٹینیو کریں گے۔ خوش آمدید پی جے میر صاحب، عظیم چودھری نے جو کہا اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے تو پھر یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا؟ کس بنیاد پہ یہ بات کر رہے ہیں؟ دیکھیے جی، نمبر ون جو میں ایک بات کروں گا کہ جو بلاول ہیں وہ ایک نئی پود ہے، ایک نیا انٹرنٹ انٹو دا پالیٹکس آف پاکستان۔ جس طرح ہم نے باقیوں کو بھی دیکھا ہے، شافع بھی آ گئے ہیں، سالک بھی آ گئے ہیں، مونس بھی آ گئے ہیں، ادھر سے یہ مریم بھی آ گئی ہیں۔ تو یہ ایک نئی ایک کھیپ آ رہی ہے پالیٹکس کے اندر، ان کے اپنے خیالات ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پی ایم ایل این کے اندر بھی ڈفرینسز ہو گئے، آپ نے ابھی پی 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 کی بھی بات کی۔ تو جو نئی ایک جو کھیپ آ رہی ہے، آئی تھنک اٹ از مور ان ٹچ ود دا پیپل رادر دین دی اولڈ کھیپ۔ وہ جو ایک ایرا ہے وہ اب سلولی میں کہوں گا کہ ڈس انٹیگریٹ ہو رہا ہے۔ کئیوں کی عمریں نہیں ہیں، کہیں بیچارے فوت ہو گئے ہیں، کئیوں کا ایکسپائری ٹائم آ گیا ہوا ہے۔ سو دا کوشچن از کہ پیپل، عوام کے ساتھ کون ہے؟ عوام کے ساتھ یہی لوگ ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جاتے ہیں، بلاول جا کے اپنی تقریریں کرتے ہیں، مریم کرتی ہیں، حمزہ کرتا ہے، اب شافع بھی ہے، سالک بھی ہیں، یہ سب شروع ہو گئے ہیں۔ سو بیسکلی چیز وہی ہے، لیکن دا کوشچن از کہ ول دس نیو کھیپ اپنا ہی آئیڈیا لے کے چلیں گے، رادر کہ جو ہم نے آصف زرداری صاحب کے الفاظ سنے فار بلاول، رادر وہ دیکھیں ہم۔ سو جب تک ان کے پاس فل پاورز نہیں آئیں گی، آئی تھنک یہ بالکل سبڈیوڈ رہیں گے اور آواز ضرور نکالیں گے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کانٹیکٹ ود دا پیپل ہیز ٹو بی دیر۔ کانٹیکٹ جو لیکن عوام پی کا جے ہے میر نا، صاحب میں اب صرف ایک لیڈرشپ نقطہ کا ایڈ وہ کرنا چاہ چلا رہی ہوں، چاہتی ہوں آپ اس پہ بھی بات کریں۔ آپ یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جب تک ان کے پاس وہ اتھارٹی نہیں آتی، لیکن زرداری صاحب اپنے انٹرویوز میں یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ اگر میرا بیٹا مجھ سے کانفلکٹ میں جائے گا تو پھر میں کیا کروں گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کو اسپیس دینا بھی چاہتے ہیں اور شاید نہیں بھی دینا چاہتے۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ آنے والے وقت میں بلاول ڈیسیژن میکنگ میں اپنی زیادہ جگہ بنا لیں کسی بھی طرح، اور یہ ایک اچھا سائن ہوگا؟ پاور جو ہے نا، یہ بڑے چند لوگوں کو راس آتی ہے، اور چند لوگ ہی اس کو اوور اے پیریڈ آف ٹائم ان ہسٹری اس کو ابزالو کر سکتے ہیں یا ابزارب کر سکتے ہیں۔ اورنگزیب کا دیکھ لیا نا، دارا شکوہ کا، تو یہ آپ کے سامنے، یہ آپ، اور اس کے بھی کئی اور ہیں ایگزامپلس ہیں ہسٹری کے اندر۔ تو جو پار ہوتی ہے، پار وہ ہر بندہ سمجھتا ہے کہ یہ پرماننٹ ہے۔ پار از نیور پرماننٹ، یہ ہمیشہ ایک انسیڈنٹل ہوتی ہے، اور میں کہوں گا ٹرانسینڈنٹل بھی ہوتی ہے۔ اس کے اندر جب تک آپ ایک لمبی سوچ نہیں رکھتے اور کانفیڈنس نہیں دیتے، جس طرح اور اتھارٹی نہیں دیتے، تو پار آلویز ریمینز، آپ کہہ لو کہ ان اے ویری پریکیریس سچویشن۔ پھر پرانے زمانوں میں ان دا کورٹس، ان دا کنگز کورٹس، پھر انٹریگس شروع ہو جاتی ہیں، جس طرح آج ہمارے پولیٹیکل سسٹم میں انٹریگز ہو جاتی ہیں۔ ہمارے پولیٹیکل سسٹم لیٹس اے لٹل بٹ مور سوبر اینڈ سومبر ان کمپیریزن ٹو دا پریویس۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ گھوڑے بنا دیتے ہیں، کوئی ادھر کا لوٹا ہو جاتا ہے، ادھر کا لوٹا ہو جاتا ہے، بٹ آپ کا ایکچوئل جس کی ہم بات کرتے ہیں پالیٹکس کی اور ریپبلک کی، یہ تو 17 سینچری کی ساری ہے ایجاد،
उसके बाद के उससे पहले क्या था, मोनार्की। आज जब आपके पास रिपब्लिक्स आ रही हैं तो रिपब्लिक पॉलिटिक्स के अंदर आप देखोगे कि बहुत फ्लॉज हैं। एवरीबडी वांट्स टू बी द किंग एंड नोबडी वांट्स टू बी अ बैक बेंचर। हर जगह देख लो, पाकिस्तान इज नो एक्सेप्शन। लेकिन इसके अंदर अब सवाल उठता है कि हम जब सिर्फ पाकिस्तान की बात करते हैं बतूल, हमने देखना है कि हम इतने इंडेटेड हो गए हैं टू द वर्ल्ड कि हमें डेवलपमेंट क्या कर सकते हैं। हमारे अंदर इतनी रेड टेपिज्म आ गई है, आप बिज़नेस कर नहीं सकते हैं। बिज़नेस करने के लिए आज भी इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर, मुझे अभी आज पता चला इस्लामाबाद के अंदर कि कितने कितने पैसे आपको देने पड़ते हैं, खुदा की कसम, अपॉइंटमेंट के लिए, और दिए गए हैं। मैं नाम भी ले सकता हूँ। लेकिन द क्वेश्चन इज, ये कब तक हम करते रहेंगे, कब तक चलाते रहेंगे? जी, हमारे अंदर हिर्स, ग्रीड और वो कहते हैं ना सेल्फ ओपाइंड सॉर्ट ऑफ अ सिचुएशन जो है, ये पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय कर रही है। ठीक। माजिद निज़ामी मैं तो साहब, होप करता हूँ, जी प्लीज़ जी पी मैं मीर साहब, होप करता हूँ कि जनरल आसिम मुनीर आए, तकड़े रहें, खड़े रहें और इस मुल्क को आगे लेके चले। सिंपल इज दैट। बड़े लोग हैं हमारे यहाँ इंट्रीगर्स फिर रहे हैं, बड़े लोग हैं अब सिस्टम्स को तबाह कर रहे हैं। लेकिन आज आप देख लो, इट्स ए रेयरिटी कि आपके पास अच्छे काम हो रहे हैं। सो लेट्स बैक दैट अप। लेकिन वो उसमें स्टेबिलिटी फैक्टर कितना है वो भी देखना होगा। माजिद निज़ामी साहब, बिलावल भुट्टो ने ये भी कहा है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कत्ल में कौन मुलव्वस था, उनके अदालती कत्ल के सहूलतकार कौन थे, जनरल से लेके जजेस, वकीलों और सियासतदान समेत जो भी सहूलतकार थे वो इस मुल्क के मुजरिम हैं, और उन्हें बहुत उम्मीद है सीजे से कि वो इस हवाले से अच्छा काम करेंगे। ये आप इसको किस तरह एड्रेस करते हैं कि ये बस इलेक्शनरिंग की हद तक है, या ये वाकई पीपल्स पार्टी इसको सीरियसली परसू करेगी? क्योंकि इन्होंने अपने दौर में बेनज़ीर मर्डर केस को भी माजरत के साथ उस तरह कंक्लूड नहीं किया था जो वो एज ए हुक्मरान कर सकते थे। तो अब वो ये बात करते हैं, तो इससे हम क्या उम्मीद लगा सकते हैं? जी, मैं तो इसको इस बात से लिंक करता हूँ कि इलेक्शन कैंपेन के अंदर हर पॉलिटिकल पार्टी और हर पॉलिटिकल लीडर अपनी जुदागाना हैसियत के साथ सामने आता है और उसको ये ख्याल होता है कि वो अपने नजरियात से वोटर को अट्रैक्ट कर सकता है। जहां तक बात है भुट्टो केस की, तो इसके दो पहलू मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा। मुख्तसरन ये कि एक तो पहली बात ये कि अगर इसके ऊपर कोई फैसला होता भी है तो वो अलामती होगा और उसकी कोई हैसियत नहीं होगी, लेकिन बहरहाल इतना होना भी एक संग मील हो सकता है। लेकिन माजिद, कल भी हम इस पे बड़ी एक्सटेंसिव बात कर रहे थे, तो एक एक्सपर्ट ने मुझे कहा कि वो बाइडिंग सिंबॉलिक, जैसे आप कह रहे हैं, हो सकता है, उसकी अहमियत हो सकती है, लेकिन वो बाइडिंग भी हो सकता है आने वाले फैसलों में, कुछ इस तरह का फैसला भी आ सकता है। जी, वो तो मुमकिनात है, उस पर बिल्कुल बहस हो सकती है। दूसरा इसमें जो पॉइंट है वो ये है कि हिस्ट्री के हवाले से तो ये तकारीर अच्छी हो सकती हैं, लेकिन इशू ये है कि पाकिस्तान की जो एजुकेटेड मिडिल क्लास है और जो पाकिस्तान की यूथ है, उनके लिए शायद अब इस तरह के मसले डिस्कस करना कोई इतनी अहमियत नहीं रखते। ये दुरुस्त है कि ये एक बड़ा अहम मसला है, लेकिन यूथ की प्रायोरिटीज में शायद भुट्टो पांसी दुरुस्त थी या गलत थी ये ना हो। वो ये चाहते हैं कि उनके जो मॉडर्न डे के मसाइल हैं उनके ऊपर बात की जाए और उसका कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन पेश किया जाए। जिस तरह महंगाई है या मईशत है या बेरोजगारी में कमी है, ये उनके लिए ज्यादा प्रायोरिटी पे है मसले। मुस्लिम लीग नून से भी यूथ को यही शिकायत रही कि मियां नवाज शरीफ ने इवन मीनार पाकिस्तान में भी खताब किया, उसमें बातें तो की कि हम मईशत को बेहतर करेंगे, लेकिन सवाल ये है कि कैसे बेहतर करेंगे। उस कैसे का जवाब मैं समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो के पास भी नहीं है और इस वक्त की तमाम बड़ी सियासी जमातों के पास नहीं है, जो कि एक सबसे बड़ा इम्तिहान है। बाकी ये सियासी तौर पर इंतखाबी मुहिम के अंदर मुख्तलिफ चीजें सामने लाई जाती हैं, तो भुट्टो केस भी उन्हीं में से एक है। और माजिद, इस पर भी कमेंट कीजिएगा कि पीपल्स पार्टी ने यह भी मुतालबा किया है कि इस रेफरेंस की समात बराह रास्त दिखाई जानी चाहिए। आपको लगता है दिखाई जानी चाहिए? क्योंकि पहले जो लाइव स्ट्रीमिंग हुई है इस हवाले से, उसमें एक इट वाज नॉट अ वेरी इम्प्रेसिव मूव विजुअली, और बहुत सारे लोगों का ये फीडबैक था। और उसमें एक एतराज़ ये भी आया था कि जो आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं जजेस, उनको कम बात करने का मौका दिया और जो बेंच में थे वो ज़्यादा बात कर रहे थे, विच इज़ क्वाइट ऑपोजिट टू द प्रैक्टिस इन दी अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो इस पर क्या कहेंगे आप?
اصل میں یہ جو ہیرنگ والا ایشو ہے یہ تھوڑا سا قابل بحث اس لیے بھی ہے کہ پاکستانی عوام کے ذہنوں میں اسپیشلی عدالت کے حوالے سے ایک مخصوص تاثر ہے. تو یہ بات درست ہے کہ وہ جو وہاں پہ لائیو اسٹریم چل رہی تھی وہ پاکستانی عوام کے اس تاثر سے ذرا مختلف تھی. تو اس وجہ سے میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہے. یہ ایک انتظامی فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا جس میں وہ ہاں بھی کر سکتے ہیں اور نہ بھی کر سکتے ہیں. ہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس میں ہاں ہوتی ہے تو زیادہ بہتر ہوگا. اس کی وجہ یہ کہ یہ ایک تاریخی حیثیت کا کیس ہے اور اس کے اوپر اگر فیکٹس براہ راست سامنے آئیں گے اور وہ ریکارڈ کا حصہ بنتے جائیں گے اور عوام دیکھنے کا موقع اور سننے کا موقع ملے گا تو ایک اچھی بات ہے. اس سے اویئرنیس میں اضافہ ہوگا, پتہ چلے گا ریاست کیسے کیا کام کرتی ہے, کہاں پہ غلطیاں ہوئی ہیں اور کن کو سدھارنے کی کوشش کی جانی چاہیے. جی عظیم چودھری صاحب, ایک اور زاویے سے آپ سے بات کرنی ہے. اب سیاستدانوں کی طرف سے یہ فیڈ بیک آ رہا ہے, جیسے مولانا فضل الرحمان نے بھی پہلے کہا, ان کے کولیگز نے بھی کہا کہ بہت سردی ہو جاتی ہے KPK میں اور بلوچستان کے کچھ علاقوں میں تو الیکشنز کو ڈیلے کریں. امیر مقام صاحب نے, جن کا اپنا تعلق نون لیگ سے ہے, حالانکہ نون لیگ کی پوزیشن اس وقت کمپیریٹیولی بہتر ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فروری کو شدید برف باری ہوگی, الیکشن 3-4 ہفتے ملتوی کر دیے جانے چاہیے. وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں اور کیا واقعی ایسا ہو جانا چاہیے؟ یہ اتنی بڑی وجہ ہے. اگر آپ مجھے اجازت دیجیے تو میں جو پہلے بات اور ایک اور جملہ, سوری, کہ اگر یہ ووٹرز ٹرن آؤٹ کو بہتر بنانے کے لیے, تو سر ووٹرز ٹرن آؤٹ تو ہمیشہ ہی ہمارا برا ہوتا ہے. اٹس ہارڈلی مور دین 50%. آئی ریممبر, میں اگر غلط کہہ رہی ہوں تو آپ مجھے صحیح کر دیں عظیم چودھری صاحب. پچھلی بات پہ ایک فکرے کا اضافہ کر دوں. یہ 1-2 برس کی بات نہیں, تقریباً 45-46 برس گزر کے بھٹو صاحب کے معاملے کو ہائی کورٹ سے جو ہوا تھا, ٹھیک, سپریم کورٹ میں آیا. اس کا پولیٹیکل بینیفٹ تو ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کو اگر اس ریفرنس کو ان کی درخواست کے مطابق تسلیم کر لیا جائے, لیکن یہ عدالتی کارروائی اس طرح کی نہیں ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ رہا ہو جائیں گے, زندہ ہو جائیں گے یا بری ہو جائیں گے. کیا ہوگا اس کا امپیکٹ پالیٹکس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا. اور چونکہ یہ پولیٹیکل فضا بنی ہوئی ہے, اس لیے پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ اس کو براہ راست نشر کر دیا جائے. اور ججز بھی غلطی کرتے ہیں. بندیال صاحب کہہ کے گئے کہ وہ اپنے فیصلے کو رجوع کر رہے ہیں. اگر وہ اپنی غلطی کو جو بولنے کے حوالے سے ہے اس کو رجوع کر لیں اور کم بولیں تو لوگوں کو بات آ جانی چاہیے. کوئی حرج نہیں ہے اس کو براہ راست نشر کرنے میں. دوسری بات یہ ہے کہ انتخاب جو ہیں کیا وہ ڈیلے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. لگتا ہے کہ نہیں ہوں گے, لیکن اگر ہو جائیں گے تو ہم کیا کر سکیں گے. 1979 میں جس وقت بھٹو صاحب زندہ تھے, نہیں اس وقت فوت ہو گئے ہوئے تھے, جو الیکشن اناؤنس ہوا اس الیکشن میں اور کسی نے نہیں, ولی خان صاحب نے 77 کے, سوری 79 کے جو ضیاء الحق صاحب نے اناؤنس کیے, اس میں ولی خان صاحب نے یہ کہا کہ ہمیں انتخاب نہیں, احتساب پہلے چاہیے. وہ بھٹو صاحب کا احتساب چاہتے تھے. آج وہ ان کے حلیف ہیں. تو یہ آوازیں جو اٹھ رہی ہیں یہ بلا سوچے سمجھے نہیں اٹھ رہی, سوچ سمجھ کے بولی جا رہی ہیں. اگر پاکستان کا انٹیریئر منسٹر یہ کہے کہ ہم پہ مولانا فضل الرحمان کے بارے میں اور مختلف شخصیات کے حوالے سے تھریٹ موجود ہے, ہمارے پاس اطلاع ہے کہ یہ معاملات ہو سکتے ہیں, تو کچھ اور طرح کے تھریٹ بھی ہو سکتے ہیں. لیکن الیکشن کو ملتوی کرنا علاج نہیں ہوگا بلکہ بیماری کے بڑھانے کا ایک موجب بنے گا. جی پی جے میر صاحب اسی پوائنٹ. جی بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. الیکشنز آر ایمننٹ. آپ کی انٹرنیشنل کریڈیبلٹی ویسے 0-0 ہے. الیکشنز آپ کروائیں, یہ فارسیکل الیکشنز ہوں گے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. ان الیکشنز کا رزلٹ کوئی ایکسیپٹ کرے گا نہیں, بیکاز آپ نے ایک پارٹی کو بالکل جو سائڈ لائن پہ رکھا ہے, دنیا نہیں ایکسیپٹ کرے گی. ہاں ہم آپس میں بے شک کمپرومائز کہیں نہ کہیں کر لیں, لیکن the world will not accept you. So بالکل صحیح بات ہے, الیکشنز کروائیں, بے شک فارسیکل بھی ہوں, کروا لیں. کم از کم لوگوں کو بتا دیں کہ بھائی ہم کروا سکتے ہیں. اب وہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں جی برف پڑ گئی یار, پوری دنیا میں برف پڑتی ہے تو کوئی الیکشنز پوسٹ پون ہو جاتے ہیں, کوئی بلیزرڈ تو نہیں آ اور جاتی. پی جے میر صاحب اگر ٹرکی میں ہو سکتے ہیں جو حالیہ زلزلے کے بعد ٹرکی میں ہو سکتے ہیں, ایگزیکٹلی, اور ان کا ٹرن آؤٹ آپ نے دیکھا تھا کہ ٹرن آؤٹ اٹ واز مور دین 70%, شاید اس سے بھی زیادہ تھا. یس جی یس, وہ تو ارتھ کوئک ہے, یہ برف کی بات کر رہے ہیں. ارتھ کوئک از فار مور ڈیمیجنگ. دا کوشچن از
کہ آپ آؤ بھائی آؤ. اور یہ جب ہم بات کرتے ہیں الیکشنز کی، میں کہتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں نا ووٹر نہیں آئے گا تو یہ ووٹر بے ایمان ہے. یہ ووٹر پاکستان کے حق کا نہیں ہے ووٹر. اس کا کام ہے ووٹ دو آ کے. اس کا کام ہے کہ پاکستان کی سیاست میں آپ اپنا ایک سٹیمپ لگاؤ کہ یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے. تو اگر ایک ووٹر نہیں آئے گا تو ووٹر تو ہمارے، میں کہوں گا پاکستان کی کانسٹیٹیوشن سے وہ ایک یہ بے ایمانی کر رہا ہے وہ. تو ووٹر ہیز ٹو ٹرن آؤٹ. اس کی ایمانداری ہم نے اس کے ووٹ کے اندر دیکھنی ہے. تو اگر وہ نہیں ہوگی تو بعد میں پھر آپ یہ نہ کمپلینٹ کریں کہ ہاں جی وہ یہاں دھاندلی ہوگی تو یہ ہو گیا تو فلانا ہو گیا. کیونکہ یہ ہونا ہے. ان کو ایکسیپٹ کوئی نہیں کرے گا. آپ دیکھ لیجئے گا. اور پاور میں جو آئے گا یہ بھی آپ وہ تو نوٹ کر پیپلز لیں. پارٹی پہلے ہی کہہ چکی ہے، بار بار وہ یہی کہہ رہے ہیں. ہاں جی بالکل، آئی ایم شیور. اور اس کے بعد جو پاور میں بھی آئے گا وہ میرا خیال ہے 3 مہینے نہیں چلا سکے گا. اور خدا نخواستہ ایک ریکیپ ہم دیکھ رہے ہیں. جی یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں، پھر کنٹینیو کریں گے. پروگرام میں خوش آمدید. آلدو میں یہ نقطہ بعد میں ڈسکس کرنا چاہی تھی، لیکن چونکہ عظیم چودھری صاحب نے اس کا ذکر کر دیا اور پی جے میر صاحب نے بھی، تو میں اس کو پہلے اس پہ بات کرنا چاہ رہی ہوں. ماجد نظامی صاحب ایڈیٹوریل بھی آیا ڈان میں آج، اور اس کے ہیڈنگ تھی کیئرلیس ریمارکس. تو جو ہمارے انٹیریئر منسٹر ہیں انہوں نے یہ کیوں کہا، اور پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ ان کی کچھ سٹیٹمنٹس رہی ہیں انٹرم منسٹر بننے کے بعد جس میں انہوں نے وضاحت دینی پڑی. تو ہاؤ کوڈ ہی بی دس انسینسٹیو، اور ان کے بارے میں یہ لکھا گیا ہے کہ انہوں نے بہت ہی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. ماجد نظامی صاحب. جی بالکل، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ بہرحال متنازع ہے اور قابل بحث بھی ہے. ریاست کے کئی فیصلے ہیں کہ جن کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں، اور اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ نگران سیٹ اپ اسپیشلی زیادہ دھیان رکھنا چاہیے. سیاسی جماعتوں کے وہ افراد جو ووٹ لے کر ایوانوں میں آئے ہوتے ہیں یا ذمہ داریاں ادا کر رہے ہوتے ہیں، بہرحال ان پر بھی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن نگران کیونکہ ایک مختصر وقت کے لیے آئے ہوتے ہیں اور ان سے یہ امید بھی رکھی جاتی ہے کہ وہ زیادہ بہتر طریقے سے پرفارم کریں تاکہ ان کے غیر متنازع ہونے کا جو تاثر ہے وہ قائم رہے. اگر اس میں کوئی کمی بیشی آتی ہے تو وہ میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر ڈیفینیٹلی حکومت کو ایکشن لینا چاہیے اور اپنی. لیکن کیا وہ یہ کر سکتے تھے کہ وہ ان انڈیویجولس کے نام نہ لیتے اور انہیں پرائیویٹلی ایڈریس کرتے تاکہ اس سے پینک نہ پھیلے؟ اور یہ بھی اعتراض کیا گیا ہے کہ ذمہ داری تو آپ کی ہے پروٹیکٹ کرنے کی، تو آپ وارن نہیں کر سکتے اس طرح سے. یو آر باؤنڈ ٹو گیو دس سیکیورٹی تاکہ لوگ باہر نکلیں اور اس الیکشنئرنگ کا حصہ بن سکیں. ماجد نظامی صاحب. بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے جس طرح آپ کہہ رہی ہیں، مجھے آپ کی رائے سے بالکل اتفاق ہے. لیکن ابھی کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ جو موجودہ نگران حکومت ہے اس کے بارے میں یہ تاثر وقت کے ساتھ ساتھ مضبوط ہوتا جا رہا ہے کہ ان کو غیر جانبدار ہونا چاہیے تھا اور وہ نہیں. تو ان کے جو ٹلٹس ہیں وہ شاید اس طرح کے بیانات اور اس طرح کے اقدامات سامنے آ رہے ہیں جس سے ڈیفینیٹلی ان پر تنقید ہوگی اور تنقید میں اضافہ بھی ہوتا ہے. جی عظیم چودھری صاحب، کیئرلیس ریمارکس دے دیے انٹیریئر منسٹر نے، اس کا ایفیکٹ لے گے ووٹرز؟ کیا کم لوگ باہر آئیں گے جلسوں میں؟ کیا جو سیاستدان ہیں وہ اپنی موومنٹ کم کر دیں گے؟ حالانکہ 2013 اور اس سے پہلے زیادہ برے حالات تھے، تو اس کا کچھ امپیکٹ دیکھ رہے ہیں آپ؟ کرنا تو نہیں چاہیے تھا لیکن امپیکٹ کیا ہوگا؟ دیکھیں، بے وقت بات کرنا غیر مناسب، بلا سوچے سمجھے بات کہہ دینا بہت غیر ہوتا ہے. اور پاکستان کا کوئی وزیر یا پاکستان کی کسی پولیٹیکل پارٹی کا کوئی اسپوکس پرسن یا پاکستان کی حکومت کا اسپوکس پرسن کوئی بات منہ سے کہے تو وہ بات کنسیڈریبل ہوتی ہے، اس کو اٹھا لیا جاتا ہے، اس پر ڈسکشن ہوتی ہے، جیسے ہم بھی اس وقت کر رہے ہیں. سرفراز بگٹی صاحب کے پاس بہت ایکسپیرینس ہوگا، لیکن ان کے پاس شاید انٹیریئر بلوچستان کا ایکسپیرینس زیادہ اچھا تھا. وہ جہاں جیسا بھی بولتے تھے وہاں وہ سنا جاتا تھا. پاکستان میں اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی. پی جے میر صاحب، ڈو یو تھنک اٹس ریئلی ریئلی سیریس، اور انہیں کسی طرح کمپنسیٹ کرنا چاہیے؟ کر بھی پائیں گے یا نہیں، یا ہم لوگ اتنے ہارڈ کور ہو گئے ہیں کہ شاید 2 دن بعد یہ بات کسی کو یاد بھی نہ رہے؟ نہیں جی دیکھیں، ہم بڑی ہر قسم کی ڈسکشنز کرتے ہیں. ہم نے ایک ڈسکشن کرنی ہے سلوشن کے اوپر. سلوشن از ویری سمپل، رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب. وہ ہوگا، ہم کر سکتے ہیں. آپ کے پاس رائٹ پیپل فار دا رائٹ جاب تھے نا جب آپ نیوکلیر
अपनी जो ये आर्मामेंट्स कर रहे थे, यू हैड द राइट पीपल, दे डिड इट. सो हम क्यों नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं, लेकिन अफसोस ये है कि हम पता नहीं किन किन बातों में उलझ जाते हैं कि इनकॉम्पिटेंट लोगों को कॉम्पिटेंट जगह पे बैठा देते हैं, जिनकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती है. उसमें आपके इदारे नीचे चले जाते हैं, आपका धर्म भरम हो जाता है, डिसिप्लिन को रहता कोई नहीं है. कायदे आज़म ने क्यों ये चीज़ें तीन थी? क्योंकि ही न्यू द पीपल, ही न्यू द पल्स ऑफ द पीपल. यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन, ये तीनों चीज़ें हमारे में नहीं है. कहीं फेथ आता है, आप लड़ पड़ते हैं एक दूसरे के अंदर. डिसिप्लिन आपने रोड पे देख लिया हुआ है, यूनिटी आपने यहाँ देख ली है, पॉलिटिकल पार्टीज की या लोगों की यूनिटी आप देख लो. ये भी बेसिक चीज़ें होती हैं. आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए कि ऑल ऑफ अ सडन कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा. इस मुल्क के अंदर रेवोल्यूशन नहीं आ सकता. सो बेसिकली जो भी आता है गवर्नर, जो हेड ऑफ स्टेट होता है, जो भी हो, उसको सिर्फ एक चीज़ चाहिए है कि थॉरली उस आदमी को उस जॉब पे लगाए जो कि वो डिलीवर कर जाए अपने इदारों के अंदर. बिलीव मी, आपके इदारे हैं, कर सकते हैं. ये वही है ना PIA इदारा जो कि पूरी दुनिया को या मिडिल ईस्ट को सबको ये हब सर्व करता था. कौन कौन सा एयरलाइन आके इधर सर्विस नहीं कराता था? क्यों चले गए हैं? क्योंकि आपने राइट पीपल फॉर द राइट जॉब नहीं रखे. पाकिस्तान स्टील मिल्स को आप देख लो, क्या क्या हुआ. इनकॉम्पिटेंट लोग आपने लगाए, इसका स्टील मिल का बेड़ा गर्क कर दिया. और कई जितनी SOEs हैं सब लॉस मेकिंग है. आप यू नेम इट, जितनी SOEs हैं सब लॉस मेकिंग है. जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. माजिद निजामी साहब, जी क्यों है? Now that is the question. Loss making क्यों है? Because you got incompetent people. Why is Air Blue more successful than PIA? Please tell me. Why is Serene Air more effective? Why is Air Sial more effective? क्यों है? देखो ना, मैनेजमेंट की बात होती है. हमारा इस मुल्क के अंदर प्रॉब्लम ही मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है. वी हैव अ मैनेजरियल प्रॉब्लम. जी और इसी वजह से जब भुट्टो साहब आए थे ना, वो थ्योरी ऑफ सोशलिज्म लेके आए थे. क्या था? मैनेजरियल थी वो सारी चीज. तोड़ो, ये करो, वो आपने यहाँ किया, आप रिकवरी नहीं कर सके. तो आज अगर आप, मैं समझता हूँ, आप डैमेज कंट्रोल कर सकते हो, आप अच्छे इकोनॉमिस्ट रखो. और मैं तो कहूँगा ये एक शख्स है, ये इजाज़ गौर, आप इनको ले लो. ये जो मिनिस्ट्री जिस तरह ये चला रहे हैं, इट्स फार मोर बेटर than your elected people. Let me tell you now. Go and see the figures. आपके कई लोग हैं जो कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं लेके आएंगे क्योंकि उनके पास वोट बैंक नहीं है. हमारे पास बड़े बड़े आलिम बैठे हुए हैं. ये शौकत अजीज आए थे, आप मुझे बताएं, आप कहाँ थे? आप तो IMF के प्रोग्राम से निकल गए थे. He was not a politician. So where do we go wrong? We have wrong people for the right job. तो इसलिए आप यही ठीक कर दो, मैं कहता हूँ सब चीज़ ठीक हो जाएगी. बल्कि पीजे मीर साहब, हमारी तारीख में ऐसे बुज़रा ख़जाना बिलखसूस आते रहे जिनके IMF के साथ और अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात हों, और मुल्क में उन्होंने नहीं पता कि क्या रिस्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करनी है. और इसमें एक का आपने नाम लिया है, और इसमें 2-3 तो ऐसे जो हिस्टोरिकली रिपीट हो रहे थे. कभी अपोजिशन में होते थे और जब गवर्नमेंट में होती थी तो उन्हीं को वज़ीर ख़जाना बना दिया जाता. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बट इन ऑफुल. यही बात है. मैं कई डेलीगेशंस के साथ ये वाशिंगटन गया हूँ, और वहाँ बात क्या होती है, किसी से पूछो, और इंस्टेड के तुम काम करने आए हो, तुम शॉपिंग पे चले गए हो. ये पूछे इनसे, ये जो अभी मिनिस्टर थे फाइनेंस पीपल्स पार्टी के, तरीन शौकत से पूछे आप. मैं क्या शौकत यार, व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट आर यू डूइंग? कहते यार सारे शॉपिंग पे चले गए. अंदाजा लगाओ, तुम वर्ल्ड बैंक के साथ तुम्हारी मीटिंग्स हो रही हैं, तुम ये कर रहे हो यार. लेकिन पीजे साहब शॉपिंग तो कर ही सकते हैं. शायद थोड़ा हवा बन गया और शॉपिंग तो कर ही सकता है इंसान. नहीं करो, लेकिन यू आर नॉट देयर फॉर शॉपिंग, यू आर देयर फॉर वर्क. प्लीज, यू आर देयर ऑन गवर्नमेंट एक्सपेंस, यू आर स्पेंडिंग गवर्नमेंट मनी. You cannot be using this time for going out for shopping. You can't do that. और दूसरा क्या होता है, जो मेन चीज, हाँ जी मेरी फैमिली के वीजे लगवा दें, ये हमारी ये होती है लेवल. दिस इज आवर लेवल. जी ठीक. ये बहुत कड़ी तनकीद की आपने, लेकिन बहुत रीजनेबल. एक और बहुत आम ज़ाविया, उस पर आप लोगों से बात करेंगे, फिर प्रोग्राम कंक्लूड करेंगे. माजिद निज़ामी साहब, नवाज शरीफ किन लाइंस पे सोच रहे हैं? आई हैव बीन फॉलोइंग हिम वेरी एग्रेसिवली कि वो क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या पॉलिसीज़ होंगी. बट आई कंटिन्यूसली सी अ चेंज इन वट एवर ही सेज एंड ही डज, स्पेशली जब से वो लंदन से वापस आए या उनसे पहले उन्होंने जब आना था.
اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے معاملات انڈیا اور افغانستان سے ٹھیک کرنا ہوگا، تو یہ تو ایک پازیٹیو بات ہے. لیکن میرا اس حوالے سے جو یو ٹرن والی بات ہے وہ میں آپ سے بعد میں پوچھوں گی، لیکن میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا نواز شریف یہ امپریشن بنانا چاہ رہے ہیں یا وہ اس کی تیاری کر چکے ہیں کہ وہ ایک ایسے وزیر اعظم ثابت ہوں گے جس کے ہاتھ میں فارن پالیسی ہوگی اور وہ ایک نئے طریقے کی فارن پالیسی بنائیں گے جس سے پاکستان کو زیادہ فائدہ ہوگا، یا یہ صرف الیکشنز کے لیے یہ بات کر رہے ہیں یا ان کا ہوم ورک بھی ہے کچھ اس پہ؟ ماجد نظامی صاحب. جی یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا نواز شریف صاحب کی ماضی کی کارکردگی بھی اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ ان کے ویوز ریاست کے ویوز سے کچھ نہ کچھ مختلف رہے ہیں. ابھی بھی جب وہ واپس آئے تو اس سے پہلے انہوں نے احتساب کے حوالے سے جو بیان دیا اس کے حوالے سے مسلم لیگ نون کی ہی لیڈرشپ سے انہیں پذیرائی نہیں مل سکی اور مسلم لیگ نون کے مختلف رہنما اس کے حوالے سے وضاحتیں پیش کرتے رہے کہ نہیں اس کا مطلب یہ نہیں تھا، اگر ہم انتخاب میں لگے رہیں گے تو ملک آگے نہیں چلے گا. پھر مینار پاکستان جلسہ پر بھی انہوں نے ایسی بات کرنے سے گریز کیا، لیکن پھر ایک دفعہ وہ احتساب کی طرف آئے ہیں، خارجہ پالیسی کی طرف آئے ہیں. بہرحال کہیں نہ کہیں میاں نواز شریف کے دل میں یہ بات موجود ہے کہ فارن پالیسی کے حوالے سے اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے حوالے سے ان کا ایک رول ہونا چاہیے، اور وہ اصل میں جب اپنا رول ایکسیکیوٹ کرتے ہیں تو اس وقت پھر ان کے ریاستی اداروں کے مسائل شروع ہوتے ہیں. بہرحال ایک پولیٹیکل لیڈر کے ناطے سے یہ ان کا بالکل رائٹ ہے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. اور کیا ماجد وہ یہ بھی ریئلائز کر چکے ہیں کہ اب انہوں نے زیادہ کہہ دیا تھا کہ میں انتقام نہیں لوں گا اور احتساب نہیں ہونا چاہیے، وہ دوبارہ اسی احتساب کے نیریٹو کے اوپر بات کر رہے ہیں، وہ اب یہ کیوں بات کر رہے ہیں؟ اصل میں سمجھتا ہوں کہ گزشتہ 5 سال میں ووٹ کو عزت دو کا جو بیانیہ میں نواز شریف نے اپنایا تھا اس سے وہ 180 کا یو ٹرن نہیں لینا چاہ رہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس بیانیے کو بھی کچھ نہ کچھ ساتھ چلایا جائے اور نئی بات بھی کی جائے، کیونکہ اگر وہ اس بیانیے کو کٹ کر دیتے ہیں تو انہوں نے 5 سال میں جو موبلائزیشن کی تھی اس کے اوپر ایک سیریس کوسچن مارک آئے گا اور وہ تنقید کا نشانہ بنیں گے. ٹھیک ہے ماجد پلیز میں آپ کو یہاں پہ روکوں گی. عظیم چودھری صاحب اور پی جے میر صاحب، میں یہ سوال آپ کی طرف نہیں لانا چاہتی، 2 الگ سوالات ہیں آپ کے لیے. عظیم چودھری صاحب، نواز شریف نے بھی کہا ہے کہ مجھے پتہ لگنا چاہیے کہ مجھے 93 99 میں کیوں نکالا اور پھر ایک دفعہ دوبارہ نکالا، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ وزیر اعظم بن گئے تو وہ اپنی توجہ اس پہ لگا دیں گے کہ انہیں کیوں نکالا، یہ ان کی پرائرٹی بن جائے گی؟ میں نے ابتدائیے میں آپ سے گزارش کی تھی کہ ساری گفتگو میں کے حوالے سے ہو رہی ہے. بلاول بھٹو صاحب بھی تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ بے نظیر صاحبہ کو کیوں شہید کیا گیا، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو کیوں پھانسی دی گئی. اگر ہم ماضی میں کھوئے رہے تو ہم پبلک ویلفیئر کے لیے اور اسٹیٹ ویلفیئر کے لیے کچھ نہیں کر سکیں گے. بڑا پالیٹیشین اور بڑا لیڈر جو ہے اس کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مستقبل کی ہوپ جو ہے اس پر پورا اترنے کی کوشش کرے اپنی تلخیوں کو بھلا کر. اگر کوئی شخص اپنی تلخیوں کو نہیں بھلا سکتا تو اس کے لیے قوم کی تلخیاں بے معنی ہوتی ہیں. وہ صرف رول کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں اور اس رول کرنے کے نتیجے میں کیا کچھ پاکستان کو پہلے مل چکا ہے اور کیا کچھ مل سکے گا ٹھیک ہے کر سکتے ہیں. ٹھیک جی پی جے میر صاحب، یور لاسٹ کمنٹ آن اٹ پلیز. دیکھیں جی یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں چودھری صاحب کہ ہمیں وی ہیو ٹو موو فارورڈ، لیکن آج آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ کتنی زیادتیاں سیاستدانوں پہ ہو رہی ہیں یا ہوئی ہیں کہ آج جن کیسز کے اوپر ہیڈ لائنز وہ بنتی تھیں آج وہ کیسز ختم ہو گئے. پی جے میر صاحب ویری شارٹلی آپ کو ویری شارٹلی پی جے میر صاحب، کیا نواز شریف کو کنفرمڈ ہے کہ وہ کن لائنز پہ کام کرنے جا رہے ہیں یا is he struggling with his political views now? No, I can assure you he will be a far more better Prime Minister this time if he is elected. I can't disclose why am I saying that, but I can assure you he'll be far more better because of his experience, mistakes, drawbacks, and of course, the criticism in PI, he does take notice of that. I'm not his defense, jury or, prosecution or judge. میں یہ دیکھ سکتا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ he is a changed person. جس نے بالکل صحیح بات کی. جی بہت شکریہ آپ تینوں کا پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.